صلو علیہ وآلہ۔ بعض لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک ثابت دین ہے، ایک غیر متغیر دین ہے، تو آج کے زمانے میں اس دین کا ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کیا اس کی وجہ سے، اس کا آخری دین ہونے سے کیا ہمارا اجتہاد کا سلسلہ رک گیا ہے، یا اجتہاد کا سلسلہ باقاعدہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جدید تقاضوں سے مراد کیا ہے، جی، یہ واضح کرنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ جدید تقاضے سمجھ میں آ جائیں کہ وہ کیا ہے۔ ایک تو لوگوں کی پسند اور ناپسند ہے، جی، کہ لوگوں کی خواہشات ہیں کہ لوگ کیا چاہتے ہیں، جی، اس کی تو بات نہیں ہے، اس لیے کہ اس لوگوں کی چاہت کے تابع نہیں ہے دین اسلام، صحیح، کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگوں کی خواہشات کیا ہیں، وہ کیسے رہنا پسند کرتے ہیں۔ لوگوں کی پسند اور ناپسند معیار نہیں ہے، پہلی بات۔ جدید تقاضوں سے مراد یہ لوگوں کی پسند اور ناپسند مراد نہیں ہے، بس جدید تقاضوں سے مراد لوگوں کی ضرورتیں ہیں، صحیح، جدید آنے والے زمانوں میں جو ضرورتیں ہیں۔ اب اس میں بنیادی نقطہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جدید تقاضوں کو اسلام کیسے پورا کرتا ہے۔ اسلام کا ایک آئین ہے جسے قرآن مجید کہتے ہیں، اس آئین کی تشریح کرنے والے کو امام معصوم کہتے ہیں، حجت خدا ہے، امام معصوم ہے، اس کو وہ علم عطا کیا گیا ہے جو علم پوری بشریت کو نہیں عطا کیا گیا ہے، وہ بے پناہ علم کے مالک ہیں، علم ما کان و ما یکون کے بھی وہ حامل ہیں۔ تو امام معصوم کو جب آئین اور خدا کے اس قانون سے جوڑ کر دیکھیں تو کبھی بھی کسی ضرورت کو زمین پر نہیں رکھا جائے گا۔ اس ضرورت کو، اس آئین کی تشریح اگر عام انسان نہ کر سکے، وہ حجت خدا کر سکتا ہے۔ اب امام معصوم جب تک ظاہر تھے 255 ہجری تک یا 260 ہجری تک، اس کے بعد غیبت صغریٰ میں 70 سال رابطہ رہا نواب خاص کے ذریعے، تب تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس لیے کہ معصوم سے رابطہ تھا۔ اب جب کہ غیبت کبریٰ کا دور ہے، امام معصوم پردہ غیب میں ہے، تو اس دور میں کیسے جدید تقاضوں کو پورا کیا جائے؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت اہم سوال یہاں سے اٹھتے ہیں۔ تو اس دور میں کیسے، چونکہ امام معصوم سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے، مصلحت الہیہ کے مطابق امام معصوم پردہ غیبت میں ہے، تو اس وجہ سے اس دور میں جدید تقاضوں کو، جدید ضرورتوں کو کیسے اسلام پورا کرتا ہے، تو اس کا بھی انتظام خود اسلام نے کیا۔ امام نے فرمایا، ائمہ طاہرین نے فرمایا، امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، خود امام زمانہ کی توقیع مبارک ہے کہ یہ علماء اور ماہرین اور دین شناس لوگ میری طرف سے حجت ہے تمہارے اوپر، اور ان پر میں خدا کی طرف سے حجت ہوں، تم ان کی تقلید کرو، تم ان کے علم سے استفادہ کرو، تم ان کی علم کی رہنمائی میں چلو، جسے کہتے ہیں اجتہاد۔ اجتہاد ایک ایسا دروازہ ہے جسے اسلام نے آنے والے زمانوں کے لیے کھولا، اور وہ کھلا ہے۔ اجتہاد کا دروازہ جہاں کھلا ہے وہاں پر جدید تقاضوں کے پورا نہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی کہ اس زمانے میں مرکزیت مرجعیت کو حاصل ہے، مرجعیت تقلید، یعنی فقہی جتنے بھی مسائل جن کی طرف پچھلے پروگرام میں قبلہ آغا صاحب نے کچھ مختصر اشارہ فرمایا ہے کہ جتنے مسائل ہیں، کلیات ہیں، ان کلیات سے جزیات کو حاصل کرنا، یعنی قرآن اور حدیث میں کلیات بیان ہوئے ہیں، جملہ بیان ہوئے ہیں، اس پہ تطبیق کا مسئلہ ہے۔ تطبیق علماء اور فقہاء اور مجتہدین جن کے علم کی شرائط بھی بہت سخت ہے، جن کی تقوی کی شرائط بھی بہت سخت ہے، اور جو اس منزل علم اور تقوی پر فائز ہیں، پھر ان کی اس مہارت کے ذریعے سے اسلام کے احکام کو قرآن اور سنت سے استنباط کرنے کی صلاحیت اور ملکہ ان میں ہے۔ اسی ملکے کو ہم اجتہاد کہتے ہیں، اور وہ اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اور وہ اجتہاد نص قرآن اور سنت متواتر اور سنت پیغمبر کے ذریعے سے جاری ہے، اسی کی روشنی میں اجتہاد کیا جاتا ہے۔ اجتہاد فی مقابل النص نہیں کیا جاتا، اجتہاد فی ضوء النص، نص کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو اجتہاد کیا جاتا ہے، جب تک اس کا دروازہ کھلا ہے تمام تقاضے پورے ہوتے رہیں گے، اور کبھی کوئی ایسا تقاضا نہیں ہوگا کہ جس پر اسلام پورا نہ اترا ہو اور نہ اترتا ہو۔ اور یہ بھی ہمارا افتخار ہے کہ مذہب تشیع کے اندر آج تک اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے، اور ظہور امام تک انشاءاللہ کھلا رہے گا۔ البتہ جو باقی مسالک ہیں ان میں
جو ہے وہ جمود کا شکار ہو چکا ہے، اجتہاد کا ظاہر ہے یہ دروازہ۔ ان کا مسئلہ ہے، تو یہ انہیں پھر دیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے مسائل کیسے حل کرتے ہیں۔ بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی ہے علماء کرام نے، میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ محمد شفا نجفی صاحب آپ کا بھی، علامہ آفتاب حسین جوادی صاحب آپ کا بھی، اور علامہ فدا حسین مطہری صاحب کہ آپ بزرگان نے بڑا ہی قیمتی وقت نکالا اور بہت ہی اہم علمی جواہر سے ہمیں مستفید کیا۔ محترم ناظرین، آپ نے جیسا کہ پروگرام دیکھا کہ ختم نبوت کا عقیدہ مسلمانوں میں ایک مسلم عقیدہ شمار ہوتا ہے، اور جیسا کہ علماء کرام نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس پر سیر حاصل بحث کی ہے، تو سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس دور میں ہمارے پاس آخری نبی کی تعلیمات موجود ہیں، آخری دین موجود ہے اور آخری کتاب موجود ہے، اور اس کے اندر ایسے کلیات موجود ہیں کہ آج کے دور میں بھی علماء ان کلیات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر زمانے اور ہر دور کے تقاضوں کے مطابق احکام شرعیہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بھی خداوند متعال کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام ہے کہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنایا، اور ہمارا یہ افتخار ہے اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اسی دین پر ثابت قدم رکھے اور آخری دم تک ہم اسی دین پر ثابت قدم رہیں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔